نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کا ان من اشراط الساعہ ان يرفع العلم ويظهر الجهل. قیامت کے قریب جب خالص فتنوں کا زمانہ، فتنے ہی فتنے ہوں گے، وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ یہ زمانہ وہ ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کے پھیلنے کا بنیادی سبب جہالت کا عام ہونا ہے، علم کا کم ہونا ہے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے والے بن کر زندگی گزارو کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ علم مجھ کو اور آپ کو فتنوں سے بچانے میں مدد دے گا. یہ سب سے پہلا راستہ ہے، سب سے پہلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. دوسری چیز جس سے میں اور آپ شبہات اور شہوات دونوں فتنوں سے بچ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، فتنوں سے پناہ مانگا کریں. ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعائیں ہماری دنیا کے لیے ہوتی ہیں. عجیب ہم ناسمجھ لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں ہماری آخرت ہماری اپنی دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اہم ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمارا اپنا دین ہماری دنیاوی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہے، لیکن ہماری دعاؤں میں ہماری دعائیں صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اولاد کی ترقی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے، ساری دنیا کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. کبھی اپنے دین کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے دین و ایمان کی حفاظت فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، دعا کرو. فتنوں سے بچنے کا دوسرا راستہ، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے، اور شبہات کے فتنوں میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی توفیق ہو جائے، بڑے سے بڑا فتنہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور رب کی اگر نظر رب ہو ہم پر، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی میرے اور آپ کے دین و ایمان کو فتنہ بنا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہے پھیر دے سکتا ہے. کیا پتا ہماری بے اعتنائی، لاپرواہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا مجھ کو اور آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دے. لوگ کہتے ہیں خدا مہربان تو گدھا پہلوان، بڑے سے بڑے فتنے کا مقابلہ آدمی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کرم فرمائی مجھ پر اور آپ پر ہو جائے. بھائیوں، یہ دوسرا راستہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں. تیسری چیز جس سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ شبہات کے فتنے اور بالعموم شہوات کے فتنے، تیسرا راستہ ہے کثرت سے عبادت کرنے والے بنو. ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادت کو صرف بڑے محدود معنی میں لیتے ہیں. عبادت کی انسانی زندگی پہ اثرات اور انسان کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں بڑی پیاری بات اللہ کے نبی نے کہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنے عام ہوں گے، خون خرابہ عام ہوگا، قتل و غارت گری کا ماحول ہوگا، فتنے کے ایسے ماحول میں اگر کوئی عبادت کرنے والا ہو جائے، عبادتوں میں لگ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کی عبادت بالکل وہی فضیلت، وہی حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت میری طرف ہجرت کرنے والے کی تھی. اہل علم اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے نبی کے دور میں فتنوں سے بچنے کا سب سے بہتر راستہ یہ تھا کہ فتنوں کے علاقے سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آدمی چلا جائے. کہا فتنوں کے زمانے میں نبی کے بعد اگر کوئی پناہ ہے تو وہ یہ کہ آدمی عبادت گزار بن کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے. خوب عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو کہ تمہاری عبادتیں تمہارے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گی. تمہاری عبادتیں تمہاری حفاظت کی ضمانت بن جائیں گی. یہ تمہاری اپنے فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے.